قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن کمزور ہو گئیں، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعل اور بھڑک اٹھا، الرأس سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اور نہیں، اکن ہوا میں، بدعائک پکار کر تجھے، ربی اے میرے رب، شقیہ کبھی نامراد، یعنی کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ دعا کے آداب اور طریقے بتائے گئے۔ خفیہ دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے، جس میں انابت ہے، خشوع اور خضوع ہے، کہ دوسرے بے قرار نہ سمجھیں، بے وقوف نہ سمجھیں، اور بے قراری اللہ کے سامنے ظاہر کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ ظاہری امکانات ختم ہو جانے کے باوجود جس طرح سے لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ ضعف مراد لیا گیا، بڑھاپے کا اظہار کیا گیا، اپنی محتاجی ظاہر کی گئی۔ ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اے رب العالمین، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی اس سے پہلے نامراد نہیں ہوا۔ ہمیشہ میں نے مراد پائی، دعا پوری ہوئی، انتہائی کمزوری کے باوجود۔ کمزوروں پر اللہ رب العزت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ہمیشگی سے ایسا ہوتا چلا آیا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے دیا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے، خصوصاً اس بات کا واسطہ دے کر کہ تو نے مجھے ہمیشہ ہی نوازا ہے، ہمیشہ سے میری دعا قبول کی ہے تو نے، جس کی وجہ سے مجھے دعاؤں کے قبول ہونے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر کرنا، دعا بار بار مانگنا، تکرار کے ساتھ مانگنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اے تو رحمان اللہ، اے رحیم اللہ۔ پھر اس کے علاوہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ دعا مانگنے کا انداز دیکھیے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، ہم کے وقت، تنہائی کے وقت، ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت، محتاجی کے وقت۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر وقت میں تیرا ہی محتاج ہوں، میں تیرے ہی در کا فقیر ہوں۔ اس انداز میں دعا مانگنی چاہیے کہ اپنے دکھ کی داستان انسان اللہ رب العزت کو سنا رہا ہے، جبکہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، پھر بھی اسے سنائیں، اپنے دل کا حال بیان کریں۔ یا اللہ، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اے میرے رب، میری ہڈیاں تک گل گئیں، گھل گئیں، کھپ گئیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بال بھی اب تک کالا نہیں رہا، سب سفید ہو رہے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، ہمیشہ ہوپ فل رہا، ہمیشہ پر امید رہا،
چاہے کتنے ہی تنگ حالات کیوں نہ ہو جائیں، رات کا اندھیرا کتنا گہرا کیوں نہ ہو جائے، سورج نکل آتا ہے نا، امید ہوتی ہے ہمیں، جب صبح ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کبھی اندھیرا ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب بظاہر کوئی امید باقی نہ ہو۔ تو میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، تیری قسم اے اللہ، مایوس ہونا میں نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں، یہ سوچا تک نہیں کہ کبھی یہ نہیں بھی ہو سکتا، کبھی یہ امپاسبل بھی ہو سکتا ہے، ایسا تو مجھے کبھی خیال تک بھی نہیں آیا۔ دعا اللہ رب العزت سے مانگی، اور کتنے مان سے، ایمان سے، یقین سے، خوبصورت الفاظ استعمال کر کے، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، نامراد تو نہیں ہوں گا، کبھی خالی ہاتھ گیا بھی نہیں اور جاؤں گا بھی نہیں۔ دعائیں رد ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے اس کی عطا اور بخشش کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ شکر گزاری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ نوازتا ہے۔ ناشکری کرنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید دوں گا، وعدہ کر رہا ہے وہ۔ نبی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور یقین سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا